تو میرے امام پاک علی جدی علیہ السلام کربلا شریف کے لیے رخصت ہوئے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے لگا کر خواب میں فرمایا تھا کہ اسی سفر میں تم جام شہادت نوش کرو گے فرات کے کنارے کربلا میں، اور بھوکے پیاسے بال بچوں کے ساتھ جام شہادت نوش کرنا ہے۔ امام پاک نے ابھی جو ہے وہ گھر والوں میں سے چند کے سوا یہ خواب کسی کو نہیں بتایا، اور اس خواب کو امام پاک کی شہادت تک مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ امام پاک نے بظاہر قصد فرمایا مکۃ المکرمہ کا، آپ 4 شعبان المعظم کو، اور بعض لوگ کہتے ہیں 2 شعبان المعظم کو، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام سن 60 ہجری کے شعبان کی 2 یا 4 تاریخ کو مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے شعبان المعظم کا اکثر وقت مکہ شریف میں گزارا۔ رمضان المبارک، شوال المبارک اور ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 8 دن آپ نے مکۃ المکرمہ میں گزارے۔ جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور اکابر اصحاب کے شہزادوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، تو انہوں نے امام پاک کو خطوط لکھنا شروع کیے، اور امام سے انہوں نے عرض کیا کہ امام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم لوگوں نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی اور ہم رکے ہوئے ہیں، کیونکہ یزید پلید ہے، فاسق و فاجر ہے، اور یزید کے متعلق آپ سب جانتے ہیں، اس سے پہلے کی نشستوں میں میں کچھ اشارے کر چکا ہوں، اور مزید جو ہے وہ ابھی وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا۔ بس اتنا سمجھ لیں، جیسے شیطان ایک اصطلاح ہے، جیسے فرعون ایک اصطلاح ہے، جیسے نمرود ایک اصطلاح ہے، ویسے یزید بھی ایک اصطلاح ہے۔ یعنی ساری پلیدی کو اگر ایک ساتھ گندگیوں کو، جرائم کو، دہشت گردی کو جمع کر دیا جائے تو اس کو سمجھ لے کہ اس کو یزید کہتے ہیں۔ ساری گندگی آپ جس کا بھی تصور کر لیں، اب آپ کی اپنے ذوق اور تخیلات اور تصورات پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا حیا نہ ہو، پاس نہ ہو، لحاظ نہ ہو، اور جس کا کہنا یہ ہو کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی کا نزول نہ ہوا، انہوں نے تو معاذ اللہ دنیا کے حصول کے لیے نبوت و رسالت کا ڈھونگ رچایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈائریکٹ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور حرمت پر حملہ کرے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ پھر اس کی گندگی اور غلاظت کا کون کیا ذکر کر سکتا ہے۔ بہرحال تو یزید کی بیعت کا کوفیوں نے بھی انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں۔ امام پاک کو تو شوق شہادت کھینچ رہا تھا۔ دیکھیے اچھی طرح یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو درمیان میں لوگ تانے بانے نکالتے ہیں کہ آپ لوگوں کے نزدیک جب اللہ والے صاحب کشف ہیں، آگے کے حالات ان کو پتہ ہیں، تو پھر یہ لوگ جنگ کے میدان میں کیوں جاتے ہیں؟ تو بات اصل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وقتی طور پر نتائج سے توجہ ان کی ہٹا دیتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں آپ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بائک کی چابی آپ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، یا بلکہ اور اس سے آسان آپ اپنا چشمہ اپنے ماتھے پہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد چشمہ ڈھونڈتے ہیں میرا چشمہ کدھر گیا، رکھا آپ نے ماتھے پہ، جیب کے اندر بائک کی چابی آپ نے رکھی ہے اور آپ تلاش کرتے ہیں۔ تو علم تو ہے، مگر کسی چیز میں آپ ایسے منہمک ہو گئے، ایسے ڈوب گئے گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں، کسی سے ملاقات کرنے میں، کہ آپ کی توجہ علم ہونے کے بعد
اس چیز سے ہٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے. چشمہ تو آپ ہی نے ماتھے پہ رکھا, چابی تو آپ ہی نے جیب میں رکھی بلا تمثیل. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی یہ کی جاتی ہے کہ اگر بدر کا انجام پتہ ہوتا, احد کا انجام پتہ ہوتا, یا پھر معاذ اللہ امام علی مقام کے علم کی نفی کی جاتی ہے کہ کربلا کا انجام پتہ ہوتا تو وہ نہ جاتے. تو یاد رکھیں انجام تو پہلے ہی بیان کر چکا ان کے نانا نے, لیکن ایک تو یہ کہ الہی جلووں کی تجلیوں میں یوں گم ہے اور شوق شہادت کے جذبات اس طریقے سے کشاں کشاں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ جو علوم دیے گئے تھے اس کی طرف سے نتائج کے حوالے سے توجہ ہٹ گئی تھی. تو اس طرح سے یہ کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کیوں ہوتا, ویسا ہو, تو اپنے حال پر بزرگوں کو قیاس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتا. اس لیے کہ آسمان آسمان ہے, زمین زمین ہے, عرش عرش ہے, فرش فرش ہے. اس لیے ہمیں ان بزرگوں کے معاملات میں بہت محتاط گفتگو کرنا چاہیے. تو امام پاک علیہ جدی علیہ السلام نے خطوط آتے رہے, آپ نے فیصلہ فرمایا. تقریباً ایک محتاط اکثر اہل سنت کے مورخین جس پر اتفاق کرتے ہیں, کم سے کم ان خطوط کی تعداد 150 بتائی جاتی ہے کہ 150 خطوط جو ہے وہ انہوں نے بھیجے. امام پاک نے مکہ شریف سے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا. اکابر اصحاب میں سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین جن کو کہتے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ آ کر کے عرض کیا کہ امام اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی نہیں. آپ غور فرمائیں, صحابہ میں بھی ابن عباس جیسی ہستی جس کو رسول اللہ نے حبر الامہ اور رئیس المفسرین بنایا ہو, اور جن کے لیے دعا کی ہو کہ اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما, دین کا تفقہ عطا فرما, وہ کہنے, ان کا کہنا یہ مولا حسین آپ جیسی ہستی اس وقت پوری دنیا میں روئے زمین پر کوئی نہیں ہے, آپ سب سے بہتر ہیں. اور اس وقت رسول اللہ کے سگا نواسا زمین کے اوپر آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. آپ اس امت کا سہارا ہیں, اس امت کا چراغ ہیں, ہمارے لیے مینار نور ہے, ہمارے لیے مرکزوں کا, عقیدتوں کا مرکز ہے. آپ نہ جائیں, آپ کو میں نہیں جانے دوں گا. امام پاک علیہ جدی علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ ان کی تحریر دیکھیں, ان کے خطوط دیکھیں, یہ کہتے ہیں اخیر میں یہاں تک کہتے ہیں کہ امام اگر آپ نہ آئے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ہم مجبوراً یزید کی بیعت کریں گے, اور جب اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن تو ہم یہ کہہ دیں گے مولا ہم تو دین بچانے کے لیے تیرے نبی کے نواسے کو پکارتے تھے مگر وہ نہ آئے, تو میرے لیے عذر کیا ہوگا. تو ایک مشورے پر بات طے کی گئی کہ کوفی جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں, دھوکے باز ہیں, منافقت رکھتے ہیں اپنی طبیعت کے اندر. تو آپ ایک کام کریں کہ اپنے کسی معتمد خاص کو بھیجیں, وہ جائیں اور حالات کا جائزہ لے کر کے آپ کو بتائیں. تو امام پاک اعلیٰ جدی علیہ السلام نے اپنے چچازاد حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا. حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے وہ مکۃ المکرمہ سے کوفہ کے لیے اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ روانہ ہوئے. ہماری کتابوں کے اندر ہم اگر صدر الافاضل کی تحقیق پر اعتماد کریں, علامہ ارشد القادری کی تحقیق پر اعتماد کریں, اسی طریقے سے علامہ مومن شبلنجی کی تحقیق پر اعتماد کریں, تو ان جیسے لوگوں نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے 2 شہزادے, ایک کا نام محمد تھا, ایک کا نام ابراہیم تھا, ایک شہزادے 6 سال کے تھے, ایک شہزادے 8 سال کے تھے, ان کو لے کر کے آپ کوفہ روانہ ہوئے. کوفہ پہنچے, ایک ہی دن میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً کم و بیش 18,000 لوگوں نے امام پاک امام حسین کے نام پر حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. جس دن پہنچے اور بڑا جوش تھا, جذبہ تھا اور بہت لوگ خوش تھے, تو امام پاک امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کے نائب اور نمائندے کی حیثیت سے جب ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو امام بہت خوش ہوئے, اور خوش ہونے کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم نے اسی دن خط لکھا کہ امام یہاں تو حالات بڑے سازگار ہیں اور بہت خوبصورت حالات ہیں, ایک ہی دن میں اتنے 1000 لوگوں نے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے, آپ جتنی جلدی ہو سکے آ جائیں, حالات بڑے بہتر ہیں. ادھر سیدنا امام مسلم کا خط جو ہے وہ کوفہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتا ہے, اور ادھر جو ہے وہ یزید کو اطلاع دی جاتی ہے کہ امام
مسلم کوفہ آئے ہیں اور انہوں نے جب وہ لوگوں کو بیعت کرنا شروع کی ہے، جوک در جوک جو ہے لوگ ان کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہیں، اور وہ تمہاری بیعت کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تمہاری حکومت کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت تو کوفہ کے جو گورنر تھے وہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر تھے، اور انہوں نے جو وہ حضرت امام مسلم پر کوئی کارروائی تو نہ کی اہل البیت ہونے کی وجہ سے، البتہ انہوں نے اپنی اتنی بات کر دی کہ بھئی اس سے یزید ناراض ہوگا اور وہ انجام ٹھیک نہیں ہوگا، اور بالکل یہ کہہ کر وہ خاموش بیٹھ گئے۔ کچھ مخبروں نے یزید کو خبر دی، یزید نے اپنے دور کا بدترین انسان جس کا باپ بھی زنا کی پیداوار تھا، یہ محققین کا اپنا قول ہے، ابن کثیر کو اٹھا لیں آپ، ابن اسیر کو اٹھا لیں آپ، جو وہ ہمارے اہل سنت کے مورخین، اور اہل سنت کے مورخین میں بھی بنام اہل سنت اس طبقے کو اٹھا لیں کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت تو کہتا ہے لیکن باضابطہ طور پر ان کا تعلق حقیقی اہل سنت سے نہیں ہے بلکہ اہل بدعت سے ان کا تعلق ہے، ابن تیمیہ وغیرہ سے ان کا تعلق ہے۔ ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ ابن زیاد کا باپ جو زیاد تھا تو وہ ایک شخصیت کے زنا کی پیداوار تھا۔ زمانے جہالت میں ایک صاحب نے جو ہے ایک کنیز کے ساتھ زنا کیا تھا، اور اس زنا سے جو ہے وہ زیاد پیدا ہوا تھا، اور زیاد کا بیٹا تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ اہل البیت کے ساتھ بے وفائی کرنے میں بہت اچھے لوگ نہیں تھے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک ذہن ملتا ہے کہ جس کو بھی اہل البیت کی بے وفائی کرتے دیکھو، برائی کرتے دیکھو، ان کے ساتھ دغا کرتے دیکھو، تو سمجھ جانا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شرافت سے راستہ اور رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ جس کا رابطہ خون کا رشتہ، دل کا رشتہ شرافت اور دیانت سے اور ایمان سے منسلک رہے گا، وہ اہل البیت کے خلاف کبھی جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریف طبیعتوں کے اندر یہ فطرت رکھی ہے، توجہ کرنا، فطرت رکھی ہے، اس لیے کہ مذہب الگ ہے، اللہ اکبر، اور فطرت کا تقاضا ہے، اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر مذہب حق کوئی قبول کرتا ہے، لیکن سلیم فطرت جو ہے، انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں ماں باپ اس کو اگرچہ بگاڑ دیں، لیکن اگر وہ اصل فطرت پر قائم ہے تو کسی مذہب سے تعلق ہوگا، لیکن فطرت اس کو نبی اور آل نبی سے محبت کرنے پر مجبور کرتی رہے گی۔ جیسے فطرت میں منہ میں لقمہ ڈالنا ہے، فطرت میں منہ میں لقمہ ڈالنا ہے، لقمہ کبھی ناک میں نہیں ڈالا جاتا، لقمہ کبھی آنکھ میں نہیں ڈالا جاتا، یہ فطرت ہے۔ انسان ہمیشہ سامنے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ فطرت ہے۔ انسان کبھی الٹا پلٹا نہیں چلتا، یہ خلاف فطرت ہے۔ جس دروازے کے مجاگرے آگے کی طرف ٹھوکے ہوتے ہیں وہ دروازہ پیچھے کی طرف کھلتا ہے، یہ فطرت ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی اس کو آگے کی طرف ڈھکیلے تو دروازہ ٹوٹے گا، کیونکہ یہ خلاف فطرت ہے۔ تو اسی طرح یعنی اللہ نے انسان کے خمیر میں عشق کو گوند دیا ہے، تو اب پتہ چلا جو انسان فطرت صالحہ پر رہے گا، کسی خطے میں، کسی قبیلے میں، کسی علاقے میں رہے گا، وہ نبی سے بھی پیار کرے گا، آل نبی سے بھی پیار کرے گا، البتہ اگر اس کے خون میں شرافت نہیں ہے اور وہ فطرت سے رشتہ توڑنے کی کوشش کر کے خلاف فطرت چل رہا ہے تو سمجھ جانا پھر وہ اہل البیت کے خلاف جائے گا۔ یاد رکھنا، جو بھی لوگ اہل البیت کے خلاف آئے ہیں آپ نام پیش کرتے جائیں، ہم بتاتے جائیں گے کہ اللہ اکبر کہاں کہاں پر خطائیں موجود ہے، کہاں کہاں پر اللہ اکبر شرافت سے رشتہ منقطع ہوتا نظر آتا ہے۔ ایک بات سچی بتا دوں واللہ، اگر جانور بھی ہے جانور تو وہ بھی اگر اپنی فطرت پر ہے تو وہ بھی نبی اور آل نبی سے محبت کرتا نظر آتا ہے۔ درخت بھی ہے اپنی فطرت پر، وہ بھی نبی اور آل نبی سے محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر وقت ہو اس پر گفتگو کی جائے، پرندوں میں سے کس کس، حتیٰ کہ میرے عزیز پھل بھی اپنی فطرت پر ہوتے ہیں تو وہ محبت کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا
سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری محبت پھلوں پر پیش کی. حالانکہ اس حدیث پر محدثین نے اس کی سند پہ کلام کیا ہے، لیکن ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں مقبول ہوا کرتی. تو امام علی مرتضیٰ کہتے ہیں اللہ نے میری محبت پھلوں پر پیش کی، جنہوں نے قبول کر لی وہ میٹھے ہو گئے، اور جنہوں نے قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ نے ان میں کڑواہٹ پیدا فرمائی. آپ اندازہ فرمائیں، علی کی محبت سے پھل میٹھے ہوتے ہیں، یہ ہے محبت علی کا صلہ. آپ غور فرمائے تو بات دور نکلتی. عرض کر رہا تھا کہ جب یزید نے دیکھا کہ صاحب فطرت صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کوئی خلاف نہیں جا رہے، کوئی کاروائی نہیں، حالانکہ وہ گورنر ہیں، کوئی انہوں نے خلاف کاروائی نہیں کی. جتنی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اہل سنت کی کتب میں ہم جانتے، انہوں نے کوئی خلاف کاروائی نہیں کی. گورنر تھے تو اس نے جو ہے سوچا کہ میں کس کو منتخب کروں. اس کا ایک دوست تھا، ابن سرجون. عقد الفرید کے اندر ابن سرجون کا تذکرہ بہت وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ یہودی کا بچہ تھا، یہ خود یہودی تھا ابن سرجون. تو اس سے مشورہ کیا. دیکھیں مشیر بھی کس کو رکھا گیا تھا، مشیر بھی اس نے رکھا تو ایک یہودی کو رکھا، اور اس نے ابن زیاد کا نام دیا اس لیے کہ شرافت کے کام شریف لوگ ہی کر سکتے ہیں اور رذالت کے کام رذیل لوگ کر سکتے ہیں. تو چونکہ وہ جانتا تھا ابن سرجون کے عبید اللہ ابن زیاد کیا ہے تو پیداوار زنا ہے، پلیدی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کام اگر کوئی سختی سے کرے گا تو عبید اللہ ابن زیاد کرے. تو عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کا حاکم تھا، اس کو حکم ہوا کہ وہ بصرہ سے نکل کر کوفہ آئے. اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بصرہ کی جو ہے وہ گدی سونپی، اور وہ حجاز کے رستے سے اپنے چہرے پر حجازیوں کی طرح رومال اور ڈاٹا ڈال کر کے اور حجازی لباس پہن کر کے حجاز کے رستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان وہ جو ہے وہ کوفہ میں داخل ہوا. کوفہ والے اس کو دیکھ کر سمجھے کہ امام علی مقام تشریف لائے. انہوں نے نعرہ لگانے شروع کیے، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ. انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے، لیکن بہرحال پھر یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ اہل البیت کے محبین کی گھر کی طرف قافلہ بڑھنے کی بجائے گورنر ہاؤس کی طرف بڑھا. تو لوگوں کو بھی حیرت ہوئی کہ امام علی مقام کو تو اہل البیت کے محبین کی طرف آنا چاہیے، یہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے. اور وہ سب کو کنکھیوں سے دیکھتا تھا، اور جیسے جیسے نعرے لگتے تھے وہ جلتا اور بھونتا جاتا تھا. بالآخر وہ گورنر ہاؤس پہنچا تو حضرت نعمان بن بشیر نے دروازے بند کیے ہوئے تھے اور سمجھا تھا کہ امام علی مقام آ رہے ہیں. تو اس نے زور سے دھکے دیے اور آواز نکالی تو پہچان گیا کہ یہ تو ابن زیاد ہے. تو پھر اس کے بعد دروازہ کھولا اور اس نے کہا کہ اپنے آپ کو معزول سمجھو، اور ساری گورنری یزید نے مجھے سونپی ہے. وہ خط بتایا اور اس کے بعد اس نے پھر جو ہے سب لوگوں کی چہرہ پٹی کر لی، اور راتوں رات اس نے جتنے اشراف کوفہ تھے ان سب کو جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں جمع کر لیا. حضرت ہانی کے گھر پہ امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے تھے وہ امام مسلم کے ساتھ تھے. اس وقت جگہ جگہ دعوتیں ہو رہی تھی اور بڑے ناز و نم کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ناز اٹھائے جا رہے تھے. بالآخر جب صبح ہوئی تو اس نے اعلان کر دیا جس نے امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ سب ان کی بیعت توڑیں اور یزید کی بیعت کریں. یہ بیعت وہ نہیں ہے جو ہم پیری مریدی کی بیعت کہتے ہیں، یہ وہ بیعت نہیں. دراصل یہ جب بار بار آپ بیعت کا ذکر سنتے ہیں تو یہ بیعت وہ ہے کہ جب مسلمان کسی کو اپنا امیر اور مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، جان و مال سے آپ کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، حمایت کریں گے. یعنی کہ گویا کہ اس کے ساتھ وفا کا عہد کیا جاتا ہے، اس کو بیعت کہتے ہیں. آپ کے خلاف نہیں جائیں گے اور آپ کو ہم اپنا امیر مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں. تو یزید کی بیعت زبردستی لی جا رہی تھی. اب یہ ہوا کہ امام علی مقام کی طرف سے امام مسلم نمائندہ تھے. جب یہ اعلان ہوا تو کوفی جو تھے ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں وفا نہیں تھی، وہ ڈرے
اور ڈرنے کے بعد ان لوگوں نے جو ہے امام مسلم سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ المختصر حضرت ہانی کو بھی جو ہے وہ اس نے اٹھا لیا۔ اور امام مسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت ہانی کو بھی اٹھا لیا تو آپ گھر سے نکلتے وقت اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت قاضی شریح کے پاس جو ہے وہ بھیج کر کے آپ نے فرمایا کہ آپ ان کی حفاظت کریں، اور آپ تلوار لے کر کے نکلے کہ جس کے ہاں میں مہمان تھا، جو میرا میزبان تھا، اس کو جو ہے وہ انہوں نے خطرے میں ڈال دیا۔ تو امام مسلم جب گورنر ہاؤس کی طرف بڑھے تو بتایا جاتا ہے تقریباً 40 سے 50 ہزار کا مجمع آپ کے ساتھ ہو گیا کہ چلیں ابھی حملہ کریں گے۔ لیکن اس وقت بھی امام مسلم جو ہے جب گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا خون بڑا قیمتی ہے۔ حالانکہ اس وقت اگر آپ اشارہ فرماتے تو پھر گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، لیکن امام نے اشارہ نہیں فرمایا۔ ابن زیاد نے یہ کیا کہ جتنے شرفائے کوفہ کو اس نے جمع کر رکھا تھا، اس نے کہا کہ اگر تمہارے یہ رشتے دار جو گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیے ہوئے اگر ان کو یہاں سے نہیں ہٹاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ان کی جب اپنی جان پر بنائی تو انہوں نے اپنے قبیلوں سے اور رشتے داروں سے کہا کہ ایک کام کرو کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ ابن زیاد ہمیں مار ڈالے گا، اور اگر تم نے حملہ بھی کیا ہمیں بچانے کے لیے ہم تک پہنچنے تک تو ہم مر جائیں گے، اس لیے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو جس قبیلے کے قائد نے اور جس قبیلے کے امیر نے، جس قبیلے کے بااثر شخص نے اپنے قبیلے کو کہا، وہ سب لوگ ظالم امام مسلم کا ساتھ چھوڑتے چھوڑتے چھٹ گئے۔ امام مسلم جب گورنر ہاؤس کی طرف بڑھے تھے تو 40 یا 50 ہزار لوگ آپ کے ساتھ میں تھے، اور جب شام ہو رہی تھی، مغرب کا وقت آ رہا تھا تو سب لوگ چھٹ گئے تھے، اور صرف 500 لوگ امام مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ امام مسلم مغرب کی اذان ہوئی، کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے پہنچے۔ جب نماز شروع کی تو اس وقت 500 لوگ پیچھے کھڑے تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو کوئی بھی ایک بھی آدمی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام مسلم سوچتے تھے کہ یا اللہ، میں نے تو جو ہے امام علی مقام امام حسین کو خط لکھا ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ کی توجہ اس طرف رہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ ذکر سنیں، آپ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ بچوں کو آگے بیٹھانے کی مشکل یہی ہے کہ انہیں پیار سے میں اس لیے سوچتا ہوں کہ آگے بٹھائیں کہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، لیکن بہرحال بچے ہیں۔ اب یہ ہے کہ مجمع دیکھنے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے، آپ کو ادھر ممبر پہ دیکھنا چاہیے، اور پھر بچوں کے ساتھ بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں، اور جب لوگ پیچھے دیکھتے ہیں سبھی پیچھے دیکھتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہ رب درود شریف پڑھیں، عاشقوں کی طرح بلند آواز سے درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو امام مسلم نے جب دیکھا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، سوچ رہے تھے یا اللہ، میں نے تو امام علی مقام کو خط لکھا ہے، امام جب میرا خط دیکھیں گے تو ان کو مجھ پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ میرا خط پڑھ کر تو کسی کے روکنے سے رکیں گے نہیں، اور وہ ضرور تشریف لائیں گے۔ بالآخر یہ ہوا کہ آپ مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کوفہ میں سب کے دروازے بند۔ کل تک جن کے گھروں میں دعوتیں ہو رہی تھی اور بہت ناز اور نام اور ہاتھ چومے جا رہے تھے، بیعتیں کی جا رہی تھی، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے جان کے خوف سے۔ اے کوفہ والو، قیامت تک تمہاری بے وفائی کو لوگ یاد کرتے رہے، لوگ تمہاری بے وفائی کے چرچے کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات آپ دیکھیں، آپ جب کبھی کوفہ جائیں تو کوفہ میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کوئی کتنا بھی مالدار ہوگا، اس کے چہرے کو کبھی آپ کھلا کھلا نہیں دیکھیں گے۔ کوفے والوں کے چہرے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اترے ہوئے چہرے ہیں، پتہ نہیں ان کے چہروں پر کیا ہے، ان کے چہروں کو میں نے کبھی جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں دیکھا، کوفہ والوں کے چہروں پہ کبھی رونق نہیں دیکھی، پتہ نہیں، اللہ جانے۔ اسی طریقے سے جو ہے شامیوں کا بھی حال ہے، اور آج کل کے شامی تو کوئی مجرم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نسلاً بعد نسلیں بھی بہت ساری چیزیں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور آل نبی کے خون کے جو وہ حرمت کو پامال کرنے کی یہ نحوست ہے
کہ جن کے دامن پر دھبے ہیں، اول تو ان کی نسلیں ختم ہوئی، اور اگر کسی کی نسل باقی بھی ہے تو کہیں نہ کہیں برابر وہ دھبا اس کی پیشانی پر آج بھی نمایاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، حق کے ساتھ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے، حق کو قبول کرنے اور حق کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام مسلم جو ہے وہ مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ لوگوں کے دروازے بند ہیں، ایک دروازہ کھلا ہے بوڑھی عورت کا، اور وہ بھی دروازہ اس نے کسی کے آنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے انتظار میں جو ہے وہ اس نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ امام وہاں جاتے ہیں، پانی کی پیاس لگی ہے، امام مسلم کہتے ہیں بڑی بی سے کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ اس نے پانی لا کر کے دیا، پانی پی کر کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا اے مسافر، اے اجنبی، آپ کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ بڑے شریف ہیں، شریف خاندان سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ پانی طلب کیا، پانی پیجیے اور جائیے، آپ پانی پی کے یہاں بیٹھ کیسے گئے اور کیوں بیٹھے؟ تو امام نے فرمایا مائی یہاں میرا کوئی گھر نہیں، میں اجنبی مسافر یہاں ہوں اور میرا کوئی مکان نہیں ہے، کل تک کہ میں گھر تھا، آج میں بے گھر ہوں اور میرا کوئی مکان نہیں۔ اس نے پہچانا اندھیرے میں، وہ پہچان نہ سکی پہلے، لیکن بعد میں اس نے آپ امام مسلم ہیں؟ جی امام مسلم ہوں۔ کہا آپ ایک کام کریں، میں اپنے بیٹے کے لیے منتظر تھی، آپ گھر میں تشریف لائیں۔ اور اتفاق سے اس شریف ماں کا بدماش بیٹا ابن اشعت کے دوستوں میں سے تھا۔ امام مسلم کو جب اس نے اپنے گھر میں پایا تو اس نے مخبری کر دی اور ابن اشعت کو بتایا۔ ابن اشعت کا پورا نام محمد ابن اشعت بتایا جاتا ہے، لیکن چونکہ جس بندے کی بھی ہم برائی جب اس کی ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام محمد ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کا نام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کے باپ کے نام سے یا اشارے کنائے بیان کرنا چاہیے۔ تو اس کا نام تو تھا محمد ابن اشعت، لیکن ہم اس کو پورا نام نہیں لیتے بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابن اشعت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صاحب کا نام محمد ابن عبد الوہاب ہے، لیکن ہم اس کو محمد ابن عبد الوہاب نہیں کہتے بلکہ ابن عبد الوہاب ہی کہہ کر کے اس کو پکارتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی بھی طرح سے نام محمد کی بے احترامی نہ ہو، بلکہ اگر کسی کا نام محمد ہو تو اس کا نام لے کر کے اس کو گالی نہیں دینا چاہیے، اس کا بھی آپ کو احترام کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے۔ البتہ آپ جس کو گالی دے رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ گالی رسول اللہ کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ آپ کی نیت تو اس کو دینا ہے، لیکن جتنا ادب میں آگے بڑھو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں انسان کو ادب پہنچاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا اللہ اکبر، ہزاروں سال کے گناہ آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا بے ادبی آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے بادب بنو، بادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ الدین کلہ ادب، دین پورا کے پورا ادب کا نام ہے۔ ہمارا مذہب ادب، ہمارا مسلک ادب، ہمارا مشرب ادب، ہماری تہذیب ادب، ہمارا تمدن ادب۔ اس لیے ادب کے ساتھ رہو اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بہرحال ابن اشعت اس بڑھیا کا بیٹا، ابن اشعت کا دوست تھا جو وہ اس بڑھیا کا بیٹا، اس نے مخبری کی، اور مخبری کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں نے جو ہے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ لیکن آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر کے ہاشمی جوان جو تھے اللہ نے ان کو بڑی بہادری عطا کی تھی، اور وہ بڑے بہادر تھے۔ جب وہ گرفتار کرنے کے لیے آیا تو حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر ان سے مقابلہ فرمایا۔ جب مقابلہ کیا ان سے، ان کو ایسا لگا کہ ہم ان پر جو وہ قابو نہیں پا سکتے، تو ابن اشعت نے کہا کہ مسلم، ہمارا ارادہ آپ سے لڑنے کا نہیں ہے، جنگ کرنے کا نہیں ہے، جھگڑا کرنے کا نہیں ہے، آپ ابن زیاد کے پاس چلیے، بات کیجئے۔ امام مسلم نے فرمایا میں بھی لڑنا نہیں چاہتا، میں بھی لڑنے کے لیے نہیں آیا، لیکن بات اتنی ہے کہ جو ہے وہ بغیر لڑے اگر بات ہو جاتی تو بہت اچھا ہے۔ حالانکہ جو ہے وہ اس لڑائی کے اندر آپ نے کئی لوگوں کو قتل بھی کر دیا تھا، ان لوگوں نے امام مسلم کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ زخمی لہو لہان ہونے کے باوجود بھی امام مسلم کا ان کو خوف تھا، اور انہوں نے کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مسلم کو انہوں نے کہا آپ سواری پر بیٹھیں، کھچر پر بیٹھیں اور ابن زیاد کے پاس چلیں، گورنر ہاؤس چلیں۔ حضرت سیدنا امام مسلم جیسے
کچھر پر بیٹھے اور چلے. یہ جب انہوں نے امان دی تھی، عرب والے جب کسی کو امان دیتے تھے تو امان دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ کتنا ہی بڑا دشمن ہے، جب امان دے دی ہے تب اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے. عرب والے زبان کے بڑے دھنی ہوا کرتے تھے. لیکن بہرحال اب وہاں تو کیا تھا کہ بغض اہل بیت میں اتنی آگے بڑھ گئے تھے، وہ تو کلمہ پڑھانے کا احسان بھی بھول گئے تھے، دین دینے کا احسان بھی بھول گئے تھے. نمازوں کے اندر محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے تھے اور نمازوں کے باہر سازشیں کرتے تھے. کس قدر حالات بد سے بدتر تھے. ممبروں پہ بیٹھ کر کے مولا مشکل کشا کو گالیاں دیا کرتے تھے. سوچے تو صحیح حالات کس طرح تھے، کیسے تھے. بلکہ آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ یوں بیتا، بغض اہل بیت کا ایک زمانہ یوں بیتا مروانیوں کے دور میں کہ ملک شام میں کوئی علی نام نہیں رکھتا تھا، حسن نام نہیں رکھتا تھا، حسین نام نہیں رکھتا تھا. یہ نام نہیں رکھے جاتے. اتنی ان کے جیسے آج ہمارے یہاں یزید نام نہیں رکھتا کوئی، مروان نام نہیں رکھتا. بغض اہل بیت کا ایک زمانہ ایسا گزرا، تقریباً جو وہ کم و بیش ایک صدی اتنا یا پونا صدی اتنا کہ نام حسن حسین اور علی نہیں رکھے جاتے تھے. ایک بزرگ کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک بار ملک شام گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے کے ایک بیٹے کا نام علی ہے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. تو میں رک گیا اور رک کر میں نے کہا یار تو کتنا اچھا انسان ہے کہ یہاں تو علی حسن حسین نام رکھنا جرم ہے اور تو نے اپنے بچوں کا نام علی رکھا، حسن رکھا، حسین رکھا، تو کیوں کتنا بڑا جیالہ مجاہد ہے. تو اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، میں نے علی نام علی کی محبت میں رکھا، حسن نام حسن کی محبت میں رکھا، حسین نام حسین کی. نہیں، اصل میں گالی دینے والا آدمی ہوں، مجھے گالیاں دینے کی عادت ہے. تو جب میں بچوں کا نام رکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ بھی نام رکھوں گا تو گالی ہی دوں گا. تو سوچا کہ گالی جن کو دوں گا تو ایک کام کرتا ہوں کہ جن کو گالیاں دیتا رہتا ہوں انہی کے نام پہ نام رکھوں تاکہ ایک کام میں دو کام ہو جائے. یہ بغض اہل بیت کا ایسا دور گزرا ہے. آپ سمجھتے کیا ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی اہل بیت کو بطور امانت دے رہا ہوں تمہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اہل بیت بطور امانت دے رہا ہوں تمہیں، اور پھر تمہیں آزمایا جائے گا کہ میری اس امانت کے ساتھ تم سلوک کیا کرتے ہو. اور آپ غور کریں پھر سلوک کیا کیا گیا، اور آج بھی کچھ لوگوں کی طبیعت کے اندر کیا سلوک ہے. آپ غور کریں. یاد رکھنا اگر گمراہی سے بچانا ہے اپنی اولاد کو تو دو چیزوں کی طرف مضبوطی کے ساتھ ان کی توجہ کو مبذول کرو. اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک تو قرآن ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے. اتحاد امت کے لیے بہترین منشور حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول نے پیش کر دیا. قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان. تو یہ حالات گزرے، اسی لیے امت جو ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی. حضرت سیدنا امام مسلم جب کھچر پر بیٹھے تو دھیر سے آپ کی تلوار نکال لی گئی. تلوار نکالی تو آپ نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابن اشد تو مجھے امان دے چکا ہے، تلوار نکالنے کا کیا مطلب ہے. اور یوں ہی میں زخمی ہوں جب میں کہہ چکا کہ میرا ارادہ جنگ کا نہیں ہے. البتہ جیسے ہی حضرت سیدنا امام مسلم جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں پہنچے تو یزید ابن زیاد فرعون کی طرح تخت پر بیٹھا ہوا تھا. امام مسلم جیسی پہنچے تو ٹھنڈے مٹکے کا یعنی ٹھنڈے پانی کا مٹکا بھرا ہوا رکھا تھا. بہت تھک گئے تھے، زخمی تھے، پیاس لگی تھی. آپ نے فرمایا کہ پانی جو وہ پلاؤ، تو اس نے پانی نہیں دیا. امام مسلم کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا. اور اس کے بعد اس نے جب حضرت امام مسلم سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ آپ کی جان اسی طرح سے بخشی جا سکتی ہے کہ آپ حسین کو اور اس کے باپ کو لعنت کرے، گالیاں دے. آپ حضرت امام مسلم نے فرمایا کہ میں واللہ مرنا پسند کرتا ہوں، میں لعنت کرتا ہوں تجھ پر اور تیرے باپ پر. یہ جرأت تھی ان کے اندر. امام مسلم میں جرأت تھی ابن زیاد کے سامنے. فرمایا کہ تجھ پر تیرے باپ پہ لعنت کرتا ہوں. وہ ابن مرجانہ
تو علی کو اور حسین کو گالیاں دینے کی بات کرتا ہے، میرے آقاؤں کو؟ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تو ٹھیک ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام مسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور آپ نے پھر جو ہے وہ کچھ وصیتیں فرمائی۔ وہاں پر عمر بن سعد موجود تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تو میرے رشتہ داروں میں عمر سعد ہی ہے۔ اس نے کہا میں کوئی وصیت نہیں سنتا، یعنی حالات کے دھارے میں کیسے لوگ بہتے ہیں، دنیا کتنی بے وفا۔ ایک بات یاد، ایک بہت بڑے مفکر سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا سے بڑھ کر بے وفا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ دنیا پہ کبھی بھروسہ مت کرنا۔ امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کبھی دنیا سے جی مت لگانا، کبھی دنیا سے وفا کی امید نہ کرنا۔ پیار سب سے کرو، محبت سب سے کرو، اخلاق کے ساتھ سب سے پیش آؤ، سب کے ساتھ رشتہ رکھو، تعلق رکھو، لیکن وفا کی امید کسی سے نہ رکھو۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے دل لگاؤ، اس لیے کہ دنیا نے کیسے کیسوں کو دھوکہ دیا، کیسی کیسی ہستیوں۔ آپ غور کریں، امام حسین کو دھوکہ دیا گیا، مولا علی کو دھوکہ دیا گیا، اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام مسلم کو دھوکہ دیا گیا، غازی عباس کو دھوکہ دیا، کتنی بڑی بڑی ہستیوں کو لوگوں نے دھوکہ دیا۔ ہم کون ہیں میرے بھائی؟ بلکہ اللہ اکبر، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تک دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے 300 لوگوں کو لے کر کے جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھاگ گیا؟ کیسا دھوکہ دینے کی اس نے کوشش کی۔ تو گویا کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اور اس میں بہت دن رہنے کی بھی جو ہے وہ کوشش نہ کرو، بہت امیدیں نہ باندھو، جلدی جلدی تیاری کرو جو یہاں سے جانا ہے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، دھوکے باز لوگوں سے نکل کر اگر وفا کے خالق کی طرف جانے کی بات ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ یہ بڑے منافع کا سودا ہے۔ جب وہ آرٹیفیشل محبتوں کا اظہار کرنے والوں سے نکل کر سچی اور مخلص محبت کو پیدا کرنے والے خدا و رسول کی طرف جانا ہے تو یہ کس قدر فائدے کا سودا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن انسان دنیا میں پھنسا ہوا ہے۔ بہرحال تو آپ نے وصیت کی بات کی تو کہا میں کوئی وصیت نہیں سنتا۔ ابن زیاد نے ہنستے ہنستے کہا یار تمہاری رشتہ داری سن لو، عمل کرنا نہیں کرنا تو اب بات کی بات ہے۔ البتہ عمر سعد نے پھر وصیت سنی امام مسلم کو، پھر اس کے بعد گورنر ہاؤس کے اوپر لے جایا گیا۔ امام درود شریف پڑھ رہے تھے اور بہت پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ ابن زیاد ہنستے ہوئے کہتا ہے موت سامنے دیکھ کر بہادر بھی روتے ہیں۔ تو امام مسلم نے فرمایا واللہ میں موت کو سامنے دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں، میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے کہ حالات اچھے آپ آ جائیں، اور وہ مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ جب میرا خط پڑھیں گے تو ضرور آئیں گے، اور وہ بال بچوں کے ساتھ آئیں گے، بیویوں کے ساتھ آئیں گے، میں ان کو یہ انجام سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد امام مسلم نے جو ہے بلند آواز سے درود شریف پڑھا اور کہا کاش مجھے بات کوئی میرے امام تک پہنچا دے، امام آپ نہ آئے، ان کوفیوں نے ہمیشہ کی طرح بے وفائی کی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم درود شریف اور کلمہ شریف پڑھ رہے تھے کہ آپ کی گردن کو جو ہے جلاد کے ذریعے سے تلوار سے کاٹ دیا گیا، اور پھر آپ کا سر لے کر کے آپ کے وجود ناس کو کوفہ کے گورنر ہاؤس سے زمین پر ڈال دیا گیا اور آپ کی لاش چکنا چور ہو گئی۔ یہ پہلی شہادت تھی گویا کہ کربلا کی شہادتوں میں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد وہ چکنا چور بدن جو گورنر ہاؤس سے گرا کر کے زمین پر ڈال کر کے ہڈیوں کو چور چور کیا گیا تھا، اللہ اکبر، اس کو بازاروں کے اندر لٹکایا گیا اور سر کو پورے کوفہ میں پھرایا گیا۔ جو یزید کی مخالفت کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ اور امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جسد اطہر کئی دن تک کے جو ہے وہ بازار کوفہ میں لٹکا رہا۔ ایک بات آپ سے کہوں، دشمن تو اپنی دل کی بھڑاس نکال
ڈال رہا تھا، لیکن اہل البیت کے لٹکتے ہوئے جسم دھوپ اور ہواؤں کے اندر بھی تر و تازہ تھے۔ حضرت حامد مصطفیٰ آبادی نے بہت اچھی عکاسی کی، کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ پورا کوفہ اللہ اکبر بے وفائی کی زد میں تھا۔ اے کوفہ والو، قیامت تک تمہاری مہمان نوازی کو یاد کیا جائے گا دھوکے بازی کے حوالے سے۔ امام مسلم کا سر پھرایا جا رہا ہے، کوفے کے بازار میں جسم لٹکا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب شام ہو کر کے رات سی اپنی زلفوں کو کوفہ کے اس بے وفا لوگوں کے اوپر ڈالتی ہے اور رات تاریک ہو جاتی ہے۔ گھر میں سناٹا تھا، خوف و ہراس میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ ابن زیاد کے جو ہے وہ محل کے اندر، بلکہ گورنر ہاؤس کے اندر جشن کا سما تھا۔ حسین کے نائب کو، حسین کے معتمد کو ہم نے کاٹ دیا، اور پورا کوفہ خوف و ہراس میں ڈوبا ہے۔